بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز حاضرین، ہر جمعرات کو تسلسل کے ساتھ بعد نماز عشاء ہماری اسی مسجد میں درس بخاری کا اہتمام چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کیا تھا کہ آپ کا حافظہ کیسے تھا، اہل علم نے آپ کا امتحان کس طریقے سے لیا۔ اس دن میں ایک بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مخالفین اس زمانے میں بھی تھے جبکہ وہ زندہ تھے، اور آج بھی ہیں جبکہ ان کی حیات کے 1200 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ مخالفین قیامت تک رہیں گے۔ اور ان مخالفین کا اعتراض امام بخاری رحمہ اللہ کی اسی بخاری شریف پر سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جو کتابیں لکھا ہے اس میں بہت سی احادیث کو جمع کیا، لیکن بخاری شریف میں سوائے جامع احادیث کے دوسری احادیث کو اس کتاب میں جمع نہیں کیا۔ تو بات ہم دھوکہ دینے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا، لیکن جب آپ اس روایت کو ساری بخاری شریف چھان مار لیتے ہیں تو آپ کو روایت نہیں۔ تو بات ایسی نہیں ہے۔ امام بخاری کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا۔ تو اسی لیے حوالہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے کیا۔ بات اگر صحیح بخاری میں ہے تو پھر آسانی سے تحقیق شدہ ہوگی، لیکن امام بخاری کی دوسری کتابوں میں ہے اس کو لوگ بخاری کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، تو غلط بات ہے۔ تو اس میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور خصوصاً انکار حدیث کا فتنہ کرنے والے اسی طریقے کے دھوکے دیتے ہیں۔ آج ہم کچھ بات ابتدائی طور پر کریں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے سفروں کی۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے سفروں کی اہمیت کو واضح کیا کہ گھر بیٹھے یہ کتابیں پڑھ لینے سے دینی تعلیم نہیں آتی، بلکہ دینی تعلیم میں پختگی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو مختلف ممالک کا سفر کرنا پڑتا ہے جہاں اہل علم کی تعداد رہتی ہے، اور وہاں جا کر وہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو انہیں پختہ علم اور صحیح علم مل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے تمہیں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو مسلسل اس کی تلاش میں نکلتا رہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں بہت سے صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین علم حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ممالک کا سفر کرتے رہے۔ اس دن میں حضرت عبداللہ بن قریب بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے نکلے اور مصر کو حضرت فضالہ بن عبید کے پاس پہنچے، اور فضالہ بن عبید سے کہا کہ دیکھیے میں حقیقت میں سفر کر کے آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے سفر کیا ہوں کہ مجھے ایک حدیث آپ کے حوالے
مجھ تک پہنچی ہے اور میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے کو گھاس کھلا رہے تھے، مصروف تھے، تو اس سے معلوم کیا ہوا، مصر مدینے سے مصر کو سفر کر کے گئے ایک صحابی سے حدیث سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ محدثین کے اسفار ایک باقاعدہ طور پر کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابھی مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے اور جو ہے کوفہ گئے، بغداد گئے، مصر گئے، شام گئے، روم گئے، مختلف علاقوں کا سفر کیا، کیوں؟ یہ احادیث کو جمع کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی علم کا سفر کرنا شروع کیے جب آپ کی عمر 16 سال کی۔ 16 سال کی عمر تک امام بخاری اپنے وطن بخارا کے جو محدثین تھے یا علماء تھے ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ 16 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ اپنے وطن کے باہر نکلے، کیونکہ محدثین کے پاس اصول علم کی ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقام پر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے اس مقام کے علماء سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کی سند چاہیے۔ اسی لیے دینی مدارس کا ایک خاص اسلوب ہے کہ دینی مدارس میں جب آپ داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں ادارے میں پڑھ کر آیا ہوں، تو دینی مدارس کے لوگ آپ سے وہاں کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پڑھے گا، ایک مشائخین سے کتنا علم حاصل کرے، اس کے بعد آپ کو دوسرے درجے میں داخلہ دیتے ہیں۔ یہ اسلوب محدثین کا شروع سے ہوتا ہوا آیا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ میں انجینئر ہوں، لہٰذا میرے پاس زندگی کا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لہٰذا مجھے جو ہے آپ علم سکھا دیں، تو ویسا نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری بھی 16 سال تک پڑھتے رہے اور حدیث کا ایک علم آپ کے پاس آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ارض حجاز مکہ مکرمہ کو اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ سفر کیا، اور سفر کے بعد اور وہاں حج کیا۔ حج کے بعد آپ کی والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ کی سرزمین پر رک گئے، اور اس زمانے میں وہاں مشہور معروف جو محدثین تھے، علماء کی جماعت تھی، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ مکہ سے فارغ ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کا سفر کیے 212 ہجری میں، اور آپ نے مدینہ کے کبار محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا، اور وہاں جن سے آپ نے علم حاصل کیا، جن کے نام آپ کی سیرت میں ذکر کیے گئے ہیں، تقریباً 9 محدثین سے آپ نے مدینہ میں علم حاصل کیا۔ جب مدینہ منورہ سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ بصرہ چلے۔ اس زمانے میں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام اور جو ہے بغداد یہ علم کا مرکز شمار کیے جاتے تھے، اور یہاں پر گہوارہ علم تھا یہ علاقہ۔ تو آپ بصرہ کا سفر کیے، اور 4 مرتبہ آپ نے بصرہ کا سفر کیا، اور بصرہ کے محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ بصرہ سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ پھر کوفہ چلے آئے، اور کوفہ اس زمانے میں علم و عرفان کا گہوارہ تھا، قلعہ تھا، اور مسلم بادشاہوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے علم کو بہت پروان چڑھایا، ہر بادشاہ نے، چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں۔ آپ مسلم بادشاہ کی تاریخ کو پڑھیں، عمومی طور پر ہمارے سامنے جو بات بتائی جاتی ہے کہ ہندوستان کے ان بادشاہوں کی جو آ کر اقتدار کرے اور وہ لوگ جو ہے یہاں عیاشی کرے، تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے بادشاہ عیاش تھے، عیاشی کرے۔ نہیں، ہمارے جتنے مسلم بادشاہ گزرے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی عیاش کیوں نہ ہوں، انہوں نے علم دین کی بہت خدمت کی ہر زمانے میں۔ کوفہ، بغداد یہ تو اور شام یہ تو مرکز تھے ہی، لیکن جب وہاں سے نکل کر اسلام عجمی ممالک کے اندر آیا تو وہاں پر بھی انہوں نے خدمت کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ورنہ ہماری بات چھوٹ جائے گی۔ ہمارے جنوبی ہندوستان میں مسلم اقتدار کا جو سلسلہ شروع ہوا بیدر سلطنت بیدر سے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے کے بادشاہ نے اس زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کی تھی، محمود گلوان کے نام سے۔ آپ جا کر دیکھیے، ابھی بھی جو ہے بیدر کے اندر اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، جہاں پر باہر سے آ کر 1000 طلبہ علم حاصل کرتے تھے، علم دین۔ تو بڑی خدمت کی ہمارے بادشاہوں نے، اس کے بعد کے بادشاہوں نے بھی بہت زیادہ کیا خدمت۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ گئے، بصرہ سے آپ کوفہ آئے، اور کوفہ سے آ کر وہاں 11 محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے بغداد چلے گئے،
اور عباسی سلطنت کا وہ دارالخلافہ تھا. عباسیوں نے بغداد کو بڑا سنوارا علم کی وجہ سے. اسی لیے بغداد کی تاریخ بڑی پڑھنے کی تاریخ ہے. ویسے ہر بادشاہ کی تاریخ ہر ادارے کی پڑھنے کی ہے، لیکن بغداد کی تاریخ بہت قابل تعریف پر پڑھنے کی. جب بغداد کا سقوط ہوا پہلی مرتبہ تو دشمنان اسلام بغداد کی لائبریریوں پہ حملہ کر کے ان کی کتابوں کو دجلہ اور فرات کے پانی میں جب ڈبو دیے تو کتابوں کی سیاہی سے دجلہ اور فرات کا پانی جو ہے کالا ہو گیا. ان کا علم ضائع ہوا اس زمانے کا. اور ہمیشہ یہود نصارہ مشرکین کی یہ مکاری رہی کہ وہ ہماری جان سے بڑھ کر جس چیز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ ہے علم. اسی لیے آپ دیکھیں آزادی سے پہلے مسلمان بڑے اہل علم تھے، لیکن آزادی کے بعد مسلمانوں کے علم کا مقام یہ ہو گیا کہ ہمارے ملک میں جہالت کا آغاز مسلمانوں سے ہوتا ہے. یعنی آدی واسیوں اور پسماندہ طبقات سے بھی زیادہ پسماندہ علم میں کون ہے؟ مسلمان. علم میں دبایا گیا مسلمان کو، حالانکہ علم مسلم بادشاہوں کا شعار تھا. میں آپ کو تاریخ کے حوالوں سے اگر بتاؤں گا تو بنو امیہ کے لوگوں کی غلطیوں کو لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی علمی خدمات کو لوگ چھپاتے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارے پاس علمی قیادت ہے. یہ بات لوگ ہیں بنو امیہ کے خلاف کہیں گے تو اقتدار کے بارے میں اتنا کہیں گے اتنا کہیں گے اتنا کہیں گے، لیکن بنو امیہ کی خصوصیتوں کو بیان نہیں کریں گے کہ وہ لوگ علمی طور پر کتنے مضبوط اور مستحکم تھے اور کتنا جو ہے کام کیے تھے. جیسے میں ایک چیز آپ کے سامنے بتاتا ہوں بس. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھا. خلیفہ معتصم باللہ علم کا اتنا شیدائی تھا کہ اس کی پرسنل لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھیں. 2 لاکھ کتابیں تو عربی اشعار کی تھی، لیکن 6 لاکھ مختلف فنون کی کتابیں تھیں. ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کو بادشاہ نے نہ پڑھا ہو اور اس کتاب کے بارے میں تبصرہ نہ کیا ہو. کتاب کے اوپر تبصرہ اتنے مزے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو ہے علماء میں اہل علم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی کوئی کتاب تدوین کر رہے ہیں وہ خود تک پہنچے تو وہ ان کو ہدیہ اور تحفہ دے دیتا کہ وہ زندگی میں فری ہو کر کتاب کا کام کرتے رہیں، اور ان سے اس شرط پر کہ پہلا نسخہ اس بادشاہ کے حوالے کیا جاتا. تو وہ مطالعہ کرتا، اس میں تنقید لکھتا، اس کی تعریف کرتا، جو بھی تجزیہ ہوتا کتاب کا کرتا. تو ہمارے بادشاہ اتنے اہل علم تھے، ایسا نہیں خالی جاہل نہیں تھے وہ لوگ، وہ بڑے اہل علم تھے. اگر ان کے اہل علم کی کہانیاں قرآن تاریخ میں سنیں اور سمجھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. تو المہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، ماشاءاللہ یہاں تک آپ نے سفر کیا. بغداد میں جب آپ نے سفر کیا تو آپ نے جن ائمہ حدیث سے علم حاصل کیا اس میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو ان کے نام مشہور ہیں ہمارے پاس. دوسرے محدثین کے مقابلے میں امام احمد بہت زیادہ مشہور ہیں. امام احمد بن حنبل کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اہل سنت جماعت کے امام کہا جاتا ہے. انہی کی طرف یہ کتاب ہے کہ مسند احمد بن حنبل. سبحان اللہ، یہ بڑی جامع ترین حدیث کی کتاب ہے. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے فارغ ہو کر اپنے وطن خراسان یعنی بخارا جا رہے تھے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر امام بخاری سے گزارش کیا تھا بڑے افسوس کے ساتھ. وہ گزارش کیا تھی کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اور اس زمانے کے لوگوں کو اور علم کو چھوڑ کر خراسان سفر کر رہے ہیں. مجھے بہت ہی افسوس ہے اس پر. میرا امام بخاری کو جانا تھا چلے گئے، لیکن جب وہ وہاں گئے تو خراسان کے بادشاہ ابو طاہر نے امام بخاری کی شہرت سے خوفزدہ ہوا. اتنا خوفزدہ ہوا کہ آپ کو شہر بدل کرنے کا حکم دے دیا. جب امام بخاری کہتے ہیں جب مجھے بادشاہ نے شہر بدل کر دیا، اور ہمارے ائمہ حدیث کی خاص خوبی یہ ہے کہ وقت کا ہر بادشاہ ان سے خوفزدہ، ہر بادشاہ، چاہے امام احمد ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان ائمہ حدیث سے وقت کا بادشاہ ڈرا کرتا تھا، کانپا کرتا تھا لوگوں میں ان کی مقبولیت کی وجہ سے. اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور کتب سیرت میں ان کے بڑے بڑے واقعات جو ہے سنائی دیے کہ
کہ جب درس حدیث چل رہا تھا ایک محدث کا تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو حدیث کے درس میں بیٹھے ہوئے طلبا نے جب ان کے حق میں دعا کی یرحمک اللہ، وہ آواز کو سن کر بادشاہ وقت کے لیے کھڑا ہو گئی تھی. چاہے کن لوگوں کی آواز ہے، کہا کہ فلاں محدث کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو لوگ ان کے الحمدللہ کا جواب دے رہے ہیں، تو اس کو ڈر پیدا ہو گیا. ارے یہ کیا حال ہے، ان کی چھینک سے تو میرا تو طاؤس خطرے میں آ جائے گا. ان کے اوپر پابندی لگائی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر حاکم خراسان جو ہے ابو طاہر نے پابندی لگا دی. اب یہیں پر ہم بات کو روکیں گے. امام بخاری کہتے ہیں جب مجھے جلا وطن کیا گیا تو امام احمد کی بات کو میں بڑی افسردگی کے ساتھ بار بار یاد کر رہا تھا. یہ امام احمد نے مجھ کو پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی. اس واقعے کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. آج کے اس درس میں دو بڑی اہم حدیثیں ہیں. تو جب آپ امام بخاری کی جو ہے سزا ختم ہو گئی، یعنی شہر بدر ہونے کی سزا ختم ہو گئی، تو بادشاہ کیا کیا، شہر میں حکم نافذ کر دیا، کرفیو لگا دیا. کرفیو آج کی ایجاد نہیں ہے، بہت پرانی ایجاد ہے. زیاد کے زمانے میں سب سے پہلے کرفیو لگا تھا. تو کرفیو لگا دیا کہ کوئی امام بخاری کا استقبال نہیں کرے. تو لوگ کیا کر رہے تھے، امام بخاری کا استقبال اپنے گھر پہ چڑھ کے کرے تھے. تو استقبال کرنے والوں میں بادشاہ کی بیوی بھی تھی. تو بادشاہ پریشان، بولے تم کس کا استقبال کر رہی ہو؟ تو بادشاہ کی بیوی نے جواب دیا تھا ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں جس کی حکمرانی ہمارے دلوں پر ہے. تو امام بخاری کے بڑے سجدان تھے لوگ، اور آپ کے اور بھی اسوار ہیں. آئندہ جو ہے درس میں ہم اور بقیہ اسوار آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آئیں، آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 6، اور یہ باب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی ہی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس باب میں ہمارے لیے نصیحت کی بہت سی باتیں کہی گئی. حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالغير من الريح المرسله. یہ حدیث، اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کے رمضان المبارک کے کچھ کیفیتوں کو پیش کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. اجود الناس کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اصل میں دیکھیے عربی زبان میں جس بات کی آسانی کے ساتھ تفہیم ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، دوسری زبان میں کئی طریقے سے ترجمہ کرنے کے باوجود بھی وہ تفہیم نہیں آتی جو عربی زبان میں آتی ہے. اسی لیے عرب کے جو غیر مسلم تھے وہ بہت آسانی سے قرآن کو سمجھ گئے تھے کیونکہ ان کی اپنی زبان میں تھا. تو اجود الناس کے بارے میں محدثین نے جو بات کی ہے وہ بڑی سمجھنے سے لائق ہے. اجود الناس، اجود کہتے ہیں جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اجود الناس. ہمارے پاس ایک عادت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی چیز دیتے ہیں، کھانے کھلانے والے صرف کھانا کھلاتے ہیں. چلو سر کو تو فکر صرف چاول بانٹو، اناج بانٹو، اس طریقے سے. لیکن اللہ کے نبی کی سخاوت کیسی تھی؟ حسب ضرورت. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو لباس کی ضرورت ہوتی تو آپ لباس دے کر سخاوت کرتے. ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دیتے تھے. ایک آدمی کو کھانے کی ضرورت پڑتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا دیا کرتے تھے. اور کسی آدمی کو علم کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دیا کرتے تھے. اس حدیث میں سب سے اہم بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی داتا تھے.
اب مانے کیا ہے سخاوت کے معنی؟ کیا خالی پیسہ لوٹا تھا؟ پیسہ تو اپنے پاس کوئی چیز رکھی نہیں رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جنگ میں جب مال غنیمت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جب تقسیم کیا تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھی اور کہنے والے کیا بولے محمد کیا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ محمد کو آقا کشی کا خوف تک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب ہم بتلائیں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے جسم کا کپڑا مانگے تو کیا ہم دے دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب محفل میں اگر کوئی آدمی کپڑا مانگ لیتا تو کپڑا اتار کر دیتے تھے سرکاری کی طرف۔ ایک وقت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تحفے میں آئی اور اس چادر کو آپ اوڑھ کر مسجد تشریف لائے تو وہ چادر ایک صحابیہ رسول کو پسند آتی تو صحابیہ کسی نے اللہ کے نبی کو تحفہ دیا تھا، یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنا کر تحفہ دیا تھا تو اللہ کے نبی اس کو تہمت بنا کر لا دی تو وہ صحابی بنے یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، آپ مجھے ادا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی کے پاس نہیں کوئی مانے نہیں تھا، نہیں تو آپ کی زبان میں آتا ہے انکار تو تھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بڑی محفل میں آپ نے اپنی چادر دے دی۔ صحابہ کو بڑا غصہ ہے، صحابہ بولے تم عجیب آدمی ہو، بولے ایک تو خوبصورت چیز ہمارے نبی کے پاس سے اس کو بھی مانگ لیا تو تم کو ذرا تو حیا آنا چاہیے، اس کا بھی پاس میں ہاتھ نہیں رکھے۔ تو بولے کہ ذرا سنو میری بات، میں نبی کی چادر اسی لیے نہیں لیا کہ وہ میں زیادہ کر سکوں، میں اسی لیا تاکہ میری قبر میں اس چادر کا کفن بنایا جائے۔ اللہ کے نبی عطا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بھی آپ کی ویسی عادت نہیں دیکھے صحابہ جو کس وقت نماز پڑھے وہ کیا تھا سلام پھیرے فوراً اٹھے اور تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ صدقے کا تھوڑا سا سونا میرے پاس آیا ہوا تھا، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر، میں اس کی تقسیم بھول گیا تھا، جا کر تقسیم کر کے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی معاملہ تھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی چیز تقسیم کے لیے نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو مکلف کر دیتے کہ ان کو یہ عطا کر دو، تو صحابہ کرام ان کو وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ کے نبی کی پہلی عادت اور آپ کی پہلی فطرت سلیمہ ہمارے سامنے ذکر کی گئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے باب میں یہ حدیث آئی تو محدثین نے اس حدیث کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے 3 درجے تھے۔ نمبر 1، عام طور پر آپ تمام لوگوں سے زیادہ صاحب سخاوت تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سخاوت کا جذبہ آپ کے پاس اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ نمبر 3، رمضان کی راتیں مزید اس شان جود و کرم میں اضافے کا باعث ہوتی جب آپ کی ملاقات جبرائیل امین سے ہوتی، اس دوران آپ کسی بھی سائل کو رد نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ جبرائیل سے ملاقات۔ ایک چھوٹی سی بات آپ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی کی اس جود و سخا کے بارے میں بہت سوچنے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو تو ہماری کیا طبیعت ہوتی؟ آپ کو ذرا یہ انسانی فطرت میں یہ چیز، اگر کسی انسان کو تابع اولاد نہیں ہوئی لیکن ایک وقت مقررہ کے بعد اس کو اولاد ہو رہی ہے تو آدمی کیا کرتا؟ جو ماں کو دے دیتا، یعنی پیسے ویسے کا خیال نہیں کرتا، بولا کہ نہیں میں سائل والا، بس ان کو پکڑا دعوت کیا، ان کو پکڑا دعوت کیا، کوئی غریب ہو گیا، آپ کو خود تعجب ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کیوں کر رہا، یہ کیوں کر رہا؟ آدمی کی خوشی ملی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی جو خوشی تھی دنیا کے معاملات میں نہیں تھی، اللہ کے نبی کی خوشی یہ جود و سخا ایک تو رمضان کی وجہ سے بڑھ جاتا، دوسری وجہ جبرائیل سے ملاقات، اور جبرائیل سے ملاقات تو انبیاء کا شرف ہے۔
کیا ہو گئی؟ اس سے سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے جب بھی ایسی کوئی چیز جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا ہمارے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے تو یہ جذبہ تمام امتیوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو سکا روکنے کا نہیں، یہ چیز دینا اسی لیے کی جائے کہ موقع پر اللہ کے نبی دیتے تھے، طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلیے اس کے بعد دوسری بات، فَكَانَ أَجْمَلُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ، آپ کی ثقافت کا یہ عالم جبرائیل سے ملاقات کے وقت رمضان مبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جذبہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں فطرتاً رکھا ہے۔ جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے اندر بہت زیادہ دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دینے کا سلیقہ اگر شرعی ہو یا نہ ہو، لیکن دینے کا جذبہ تو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کو ہم خاندان والوں کو، رشتے داروں کو، قبیلے والوں کو، اہلیان محلہ کو، سب لوگوں کو دیتے ہیں، یہ تو رمضان کی برکت ہے، لیکن اللہ کے نبی ہم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ بولے کہ کیوں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے ایک بات ہمارے درس میں عورتیں بھی آتی ہیں، عورتوں کو بھی اس درس سے استفادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہی اپنی ذات کا سخاوت کو محدود نہیں رکھتے تھے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات بھی نبی کی پیروکاری میں اپنا ہی صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں۔ جس کا کوئی آدم میں آپ پڑھیں گے امہات المومنین کی سیرت کو، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ اللہ کے نبی جو ان کو اخراجات کے روزینے کے پیسے دیا کرتے تھے، وہ سارے پیسے خرچ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ جمع کر رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ، آپ کا تو مشغلہ تھا لونڈیوں کو، غلاموں کو الگ کیا۔ کئی صحابیات کی آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں، کوئی صحابیہ ایسی ہیں مہمان نوازی میں سب سے زیادہ آگے۔ یہ تربیت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی کیا ہے؟ صرف ایک آدمی نیک بن جائے تو یہ بات نہیں، بلکہ ہم مردوں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بیویوں کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ دیں کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں سخاوت کا جذبہ رکھیں اور سخاوت کرتے رہیں۔ بعض لوگ ہیں ایسے خاندانوں کے بارے میں بات سننے میں آتی ہے کہ ان خاندانوں کے بڑے بزرگوں نے ایک پرمپرا ایجاد کی کہ وہ اپنے بہو کو خاص طور پر پیسے دیتے۔ بولے کیوں؟ سخاوت کرو، ہم بھی کریں تو بھی کرو، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور سخاوت جو ہے یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل سوائے مسلمانوں کے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ کافروں کو دیکھیں، ان کا جذبہ نہیں ہوتا سخاوت کا، لیکن مسکین سے مسکین اگر مومن بھی رہے گا تو اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ رہے گا۔ یہ مسلمان کی فطرت ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے نبی کی تیسری فطرت ہے، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو، رمضان کی ہر رات میں آپ کی ملاقات جبرائیل امین سے ہوا کرتی۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کی اس ملاقات میں قرآن کی دراسیات ہوتی ہیں، گفتگو یہاں پر کریں گے۔ اس لیے میں اس گفتگو کو سمجھا رہا ہوں۔ ابھی 2-3 مہینے کے بعد رمضان آئے گا تو کچھ نصیحت ہم لوگوں کو رمضان کی ہونا چاہیے۔ دیکھیے سخاوت تو ہو گئی، لیکن فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبرائیل اللہ کے نبی سے ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ خیریت، دنیا، بدعت، صحت نہیں۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کا دور کرنا۔ یدارسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا دور کرنا۔ یہ کیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جتنا بھی قرآن نبی پر نازل کر چکے تھے، اتنا قرآن اللہ کے نبی کو جبرائیل سنایا کرتے تھے، اور جتنا قرآن جس وقت تک نبی پر نازل کیا گیا تھا اللہ کے نبی جبرائیل کو سنایا۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ دراسیات، دراسہ، مدارسہ۔ اس کے معنی کیا ہوتے؟ ایک دوسرے کو قرآن سنانا۔ یہ مشغلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل سے مدارسہ کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اصطلاح کو، مدارسہ، دراسہ۔ جبرائیل نبی کو سناتے تھے۔ اب کوئی مدرس یہ اعتراض کر سکتا قرآن پورے نازل نہیں ہوا تھا تو پھر کیا سناتے تھے؟ تو جتنا نازل ہوا تھا اتنا سناتے تھے۔ بھائی
جبرائیل اللہ کے نبی کو سناتے تھے اور اللہ کے نبی جبرائیل کو سناتے تھے، ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا آخری رمضان تھا تو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ جبرائیل کو قرآن سنایا اور جبرائیل نے بھی 2 مرتبہ مجالسہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ تو پہلے 1 مرتبہ آیا، پھر 2 مرتبہ کیوں؟ آخری جو رمضان گزرا آپ کی 33 سالہ دور نبوت کا رمضان، جو آخری رمضان تھا، تب تک تو قرآن مکمل نازل ہوا تھا. اسی لیے بات کچھ نہ رہ جائے، اسی لیے اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ قرآن جبرائیل کو سنایا تھا، جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن مجید کی سماعت کی تھی. اب دیکھیں کہ دو صحابہ تھے بڑے مشہور. ایک صحابی تھے حضرت زید بن ثابت اور دوسرے صحابی تھے ابی بن کعب. ابی بن کعب قرآن مجید کو نزولی ترتیب کے لحاظ سے پڑھا کرتے تھے، ماہر تھے بڑے نزولی ترتیب. اور حضرت زید بن ثابت یہ قرآن مجید کو اب جو ترتیب ہے ہماری اس ترتیب کے لحاظ سے پڑھا کرتے تھے. اچھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا یہ مدارسہ ختم ہو گیا؟ نہیں. اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے رمضان کا محبوب مشغلہ کیا تھا ان کا؟ ایک دوسرے کو قرآن سنا. سبحان اللہ. نبی کا ایک صحابہ بھی وہ کام کیا کرتے تھے. اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اب تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ رمضان میں ہم جتنے سارے کام کرتے ہیں ان سارے کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر دراصل قرآن نہ ہوا جائے. اصل تو یہی ہے بھائی. آپ ثقافت کریں گے، ایک حصہ ہے، کھانا کھلائیں گے، ایک کام ہے. لیکن رمضان کا خالی کام یہ نہیں ہوتا. رمضان کا ایک کام ہے جو ہمارے پاس کسی مسجد کے اندر نہیں ہوتا. وہ کیا؟ ہم نماز برابر پڑھتے، روزہ برابر رکھتے، تسبیحات برابر پڑھتے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے آپ سوال کرو، کتنے ہم میں کے ایسے مصلی ہوں گے جو رمضان میں کسی بھائی کو یا کسی حافظ قرآن کو بٹھا کر کہے ہوں گے کہ آج آپ میرا ایک پارہ سنیے، میں آپ کا ایک پارہ سنتا ہوں. کوئی کرے ہمارے پاس؟ تو پھر ہمارا قرآن صاحب کیسا ہوگا؟ مدارسہ کے معنی یہ نہیں کہ خالی حافظ قرآن مدارسہ کرے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنا ساتھی بنا لے، کم سے کم رمضان میں ایک بار قرآن اپنے ساتھی کو سنائے اور اپنے ساتھی کا قرآن ایک مرتبہ آپ سنیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مسجد میں ہو چاہے کہ گھر. اور بہترین ساتھی تو اللہ تعالیٰ نے شریک حیات کو بنایا کہ ہم اپنی بیوی کو قرآن سنائیں اور اپنی بیوی کا قرآن ہم سنیں، ایک دوسرے کا قرآن صاف ہو جائے گا. سمجھدار ہونے کے یہ رمضان کا سب سے پہلا اور سب سے افضل ترین کام ہے. اب تیسری بات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل بالخیر من الريح المرسلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا یہ عادت ہوتا تھا خیر میں، بھلائی میں، کہ ٹھنڈی جھونکا دینے والی، مزاجوں میں خوشی پیدا کرنے والی جو ہوائیں چلتی ہیں اس ہوا کے پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جایا کرتے تھے. خوشی کا یاد، خوشی کا یاد ہے کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے. اگر ایک ہوا کا جھونکا لگا تو کتنا بھلا معلوم ہوتا ہم لوگوں کو. لیکن الريح المرسلہ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ رہے گاؤں میں قریہ اور دیہات، اور لہلہا کی وہاں پر کھیتی ہے دھان کی، ہوا چلتی ہے تو دھان کے پودے کس طریقے سے جھکتے ہیں. یہی تشبیہ ہے ایک مومن کے ایمان کی رفتار میں کہ جب وہ سخاوت کرتا ہے تو کیسے اللہ کے نبی کی سخاوت کے عالم کے ريح المرسلہ اس ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی تیز چلتی ہے اور بارش کی خوشخبری سناتی ہے. اللہ کے نبی کا مزاج ريح مرسلہ کی طرح رمضان المبارک میں ہو جایا کرتا تھا. میرے بھائیوں، اس حدیث کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ قرآن مجید کا حق کس طریقے سے ہے، کیسے ادا کرنا ہے. چلیے اب ایک سوال آپ سے ہے، یہ باب ہے وحی کا، پھر
یہاں یہ حدیث بیان کی گئی تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو قرآن وحی کی شکل میں اللہ نے تم پر نازل کیا اس کتاب کو آپ بند کر کے نہ رکھیں بلکہ اس کی دراسیات کریں. سبحان اللہ. قرآن بند کر کے رکھنا نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنا. بار بار قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی ہی یہ ہے کہ بار بار پڑھا جانے والا کلام. چلیے ٹھیک ہے. اس حدیث کے بعد اب آئیں گے بہت طویل حدیث ہے جو قریب بخاری شریف میں 1 صفحے پر 1.5 صفحے پر مشتمل ہے اور یہ آج کے درس میں میں آدھی حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اور بڑی سننے کی تعریف. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، پہلے خلاصہ سمجھ جائیں کہ ابو سفیان بن حرب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس معاہدے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے تاجروں کی ایک جماعت ان کے شام گئی اور وہاں کے بادشاہ سے انہوں نے ملاقات کیا. وہاں کا بادشاہ مکے والوں کو مدعو کیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کیے. اس سوالات میں ایک بات خاص طور پر یہ ہے کہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے، لیکن حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خصوصیات اور جن اوصاف کو صداقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث کو خود ابو سفیان پورا واقعہ عرض کرتے ہیں. ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان حرقل ارسل الیہ فی رغب من قریش کہ ابو سفیان نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ہرقل کا بادشاہ قریش کی ایک جماعت میں قریش کی ایک جماعت کو بلا بھیجا. وکانوا تجارت بالشام فی المدة التي كان رسول اللہ ما فيها ابو سفیان وکفار قریش کہ یہ تجارتی قافلہ تھا جو ان کے شام کی طرف گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ کفار قریش ابو سفیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا. فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا تو وہ اس بادشاہ کے پاس مقام ایلیا کو تشریف لائے. مقام ایلیا میں انہوں نے اس بادشاہ سے ملاقات کی. کیا ایک بات ایلیا کیا ہے؟ بیت المقدس کا ایک نام ایلیا بھی ہے، قدیم نام، پرانے ناموں میں سے ایک کیا ہے؟ ایلیا. ہمارے شاید اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ ایلیا جو ہے بیت المقدس کا قدیم ناموں میں سے ایک نام ہے. وہاں پر یہ بادشاہ تھا تو اس بادشاہ سے ان لوگوں نے وہاں ملاقات کی. فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ قُدَمَاءُ الرُّومِ تو اس بادشاہ نے اس جماعت کو اپنے پاس بلایا اور اس بادشاہ کے دربار میں اس وقت روم کے شرفا اور عزت دار لوگ سارے کے سارے موجود تھے. ثم دعاهم ودعا بترجمانه اس نے ان لوگوں کو بھی بلایا اور ایک ٹرانسلیٹر کو بھی بلایا، مترجم کو، چونکہ ان لوگوں کی زبان الگ تھی اور قریشیوں کی زبان الگ تھی. ان کی عبرانی زبان تھی اور قریشیوں کی عربی زبان تھی. تو بادشاہ کی زبان عبرانی تھی تو دونوں کو سمجھنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک ترجمان کو بلایا. یہاں بہت اچھی بات ہے، اس حدیث میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. دیکھیے کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي اے قریشیوں کی جماعت، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کا خاندان اور قبیلہ
تو ابو سفیان نے کہا انا اقربهم نسبا، میں خاندانی طور پر ان کے بہت قریب ہوں. فقال ادنوهم مني، کہا کہ چلو تم سامنے آ جاؤ، تم سامنے بیٹھو. بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے سامنے بٹھاؤ. ہو گئی بات. پھر اس کے بعد کہا وقربوا اصحابه فجعلوهم عند ظهري، کہ ابو سفیان کو قریش کے سارے قبیلے کے سامنے بٹھا دیا اور ان کی پیٹھ کے پیچھے قبیلے کے دوسرے افراد کو رکھ دیا. بالکل ایسے ہی سمجھے جیسے اگر آپ بولے کہ میں تو بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ان کے ساتھ پیچھے جو لوگ ہیں وہ قبیلے والے ساروں کو سامنے. دیکھیے ترتیب ذرا غور کیجیے. بادشاہ نے کیا ترتیب دیا؟ قابل آدمی سب سے سامنے، کیونکہ مجھے بات کس سے کرنا ہے؟ قابل سے کرنا ہے. اور جو غیر قابل ہے وہ کہاں رہے؟ وہ پیچھے پیچھے. ہم لوگوں کی حکمت الٹی ہے. قابل آدمی پیچھے رہتا، نمازوں میں بھی پیچھے، سب میں بھی پیچھے، ہر جگہ پیچھے. لیکن بے علم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سامنے آتے ہیں گفتگو کرنے کے بعد نہیں، قابل کو سامنے بھیجنا. بادشاہ نے کہا چلو تم اور پیچھے چلے جاؤ. سب لوگ پیچھے چلے گئے. ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا الرجل، بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں. فَإِن كَذَبُونِي فَكَذِّبُوا، اگر جواب دینے میں یہ کہیں جھوٹ بولے گے تو تم ان کے جھوٹ سے مجھے باخبر کر دینا. دیکھیے پہلی بریک کیا ہے؟ ابو سفیان جھوٹ بول سکتے تھے نا، کافر تھے. لیکن پہلی بادشاہ محمد نے کیا لگایا؟ ترجمان کو بولا اگر یہ جھوٹ بولے گا نا اس کے جھوٹ سے واقف کرو کرے. ابو سفیان پہ لگ گئی پابندی. اب ابو سفیان سوائے سچ بات کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. تو ابو سفیان اقرار کر رہے ہیں آگے، ٹھیک ہے کہ فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامگی میرے سر پر نہیں ہوتی تو میں محمد کے بارے میں جھوٹ بولے بھیجنا نہیں رہ سکتا تھا. لیکن اب کیا ہو گیا؟ میں سردار ہونے کے ناطے جھوٹ بول دوں گا تو سب میں میری بدنامی ہوگی. نہیں، بادشاہ ہرمل کے سامنے جھوٹ بول دیا بولے ابو سفیان. میں یہ بدنامی اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتا، اسی لیے میں نے میرے آگے سچائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو بچن اول میں اسالنی عنہ ان قال کیف نظره فیکم. ایک سوال کو یاد رکھیے. بادشاہ نے سب سے پہلا سوال ابو سفیان سے کیا وہ یہ تھا کہ جس محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان اور قبیلے کا معیار کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، میں نے کہا اے بادشاہ وہ بڑے ہی اعلیٰ حسب و نسب والا ہے. سبحان اللہ. قال هذا القول منكم احد قبله؟ قلت لا. بادشاہ نے کہا کہ جو سوال میں نے حسب و نسب کے بارے میں تم سے کیا، کیا تم سے پہلے کسی آدمی نے ایسا سوال کیا تھا اس آدمی کے بارے میں؟ اور تو کہتے ہیں نہیں، آپ پہلے آدمی ہیں جو حسب و نسب کے بارے میں. دیکھیے آگے میں خلاصہ رکھوں گا، میں وقت کو کمی نہ دیتے ہوئے صرف ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ دو الفاظ کا خلاصہ کروں. ایک ایک بات کو یاد رکھیے اگر آپ کو گمراہی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. بادشاہ نے سوال کیا کیا محمد کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے باپ دادا میں کوئی بھی بادشاہ نہیں تھے. اب پھر بادشاہ سوال کرتا ہے کیا محمد پر ایمان لانے والے خوشحال سرمایہ دار عالی نسل کے لوگ ہیں یا کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، ضعیف اور کمزور لوگ محمد پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بدل الاسلام غریبا، اسلام غریبوں کا مذہب ہے اور یہ غریبوں پر ہی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ امیروں کا مذہب اسلام نہیں ہوتا. اس کے بعد کہا قال ایزیدون ام ینقصون. اب بادشاہ نے پوچھا اس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے یا اس کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے؟ قلت بل یزیدون. میں نے کہا کہ نہیں، بڑھتی جاتی ہے. سبحان اللہ. کیسے بڑھتی ہے؟
غار حرا کے اترے تو اکیلے محمد. خدیجہ کے بعد گئے دوسری خدیجہ، اول المومنین ابو بکر، علی. سبحان اللہ. اب 4 کی جماعت ہو گئی. پہلے اترے گئے، اس کے بعد 4. ابھی ارقم میں لائے، ابھی ارقم میں چلے گئے، تعداد بڑھتی گئی. کتنی بڑی؟ ہجرت کرنے والے پہلے 70، بعد میں 186. بڑی کیا یا ہوئی؟ بڑھتی گئی. تو اللہ نے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. قال فهل يرتد أحد منهم سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. کہا ایک بات ہے بتاؤ، اس کے مذہب کو قبول کرنے والے لوگ جب مسلمان بن جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے دین سے انحراف بھی کرتے ہیں؟ کیا کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ آگے نہیں، کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. کہا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی بھی اس پر کسی قسم کی کوئی تہمت لگائی ہے، کسی بھی قسم کی کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بے ایمان ہے، ایسی کوئی تہمت؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں لگائی ہم نے. قال فهل يعلم، کیا اس نے کبھی تم کو دھوکہ دیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ قلت لا، کہا کہ نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیا. پھر ابو سفیان کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. اب تک تو محمد نے ہم کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن اب اس کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہو کر ہے. دیکھیں معاہدہ کب تک چلنے والا ہے وہ تو ہم کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے معاہدے میں دھوکہ ملے تھے کہ نہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن اب تک تو دھوکہ ہم کو نہیں دیا. اب ابو سفیان کیا جملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں قال ولم نمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. یہ جو جملہ میں نے بادشاہ کو کہا ہے جب تک دھوکہ نہیں دیا وہ معاہدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات اپنے مطالبے میں داخل نہیں کر سکا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال هل قاتلتموه، کیا تم کبھی اس کے ساتھ جنگ و جدال کیے ہو؟ وہ تو نام کہا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جنگ ہوتی رہی. قال فكيف كان قتالكم إياه، دوران جنگ تم لوگوں نے محمد کو کیسے پایا؟ سبحان اللہ. کیسے قتل کر دے رہے ہیں، مار دے رہے ہیں، توڑ دے رہے ہیں، مسئلہ کر دے رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، کیسا پایا تو محمد کو؟ تو اس نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، ہمارے شاہ جنگ ہے، جنگ ہے، کبھی وہ ہم کو زد دیتے ہیں اور کبھی ہم ان کو زد دیتے ہیں، بس اسی بات ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے جنگ کی حالت میں اللہ کے نبی بڑا اعتدال کا پہلو اختیار کرے، جو آج اس زمانے سے لے کر آج تک کا کوئی بھی طاقتور وہ پہلو کو اختیار نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، ینال منا وینال منه قال ماذا يقول، بابا بادشاہ آیا اتنا سب پوچھ لیا نا. یہ دیکھو یہاں تک کہ کیا پوچھا شخصیت کے بارے میں، خاندان کیا ہے، آدمی کیسا ہے، جھوٹا ہے کیا سچا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، کیا کبھی کوئی دعویٰ کیا کیا، ایسی باتیں پوچھ لیا. شخصیت ختم ہو گئی نا. یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، رک کر دیکھیں کہ ایک بات کو پیغام دینا ہے. وہ یہ جب آپ کسی آدمی کی کوئی بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ آدمی کے معیار کو دیکھنا سب سے بڑی بات ہے، اس کا علم کا معیار کیا ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. آج ہمارے پاس گمراہ کیوں ہیں لوگ؟ کئی لوگوں کو ماننے والے ہیں اور گمراہ ہیں. کیوں ہیں؟ وہ لوگ لوگوں کے حسب و نظر علم کے پیمانے کی تحقیق کرنا نہیں چاہتے. اگر کوئی جھوٹا اور کذاب کھڑا ہوا، قرآن کی 4 آیتیں تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، قرآن بہت زیادہ یاد ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کا معیار، اس کا چال چلن، اس کی سچائی، اس کی شخصیت کا کوئی پیمانہ ہم نام سکتے نہیں. اسی لیے وہ بھی گمراہ ہوا، ہم بھی گمراہ ہوئے. یقین کسی کی دعوت پر اگر کرنا ہو تو اس شخصیت کو ناپنا سب سے بڑی شرط ہے. وہ شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات لینا ہے، ورنہ جائیں گے اور ہم کو گمراہ کر کے دین سے انحراف کر کے چلے جائیں گے. یہ شخصیت ہو گئی. اب بادشاہ دعوت کی طرف آئے، شخصیت سے مطمئن ہو گیا، ہاں چلو محمد پر مطمئن ہو گئے. اب آخر کہتا کیا ہے، محمد کی دعوت کیا ہے، اب یہ بھی جاننا ضروری تھا. اب وہ پوچھتا ہے
کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور کیا کہتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات محمد یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے جو کہا جو کیا وہ پہلے چھوڑ دو. یہ دین کا حکم بنے گا رکاوٹ نہیں. ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، پرانے لوگوں سے چلا آ رہا ہے، پرمپرا ہے، الہی، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو دین بھی آپ کو چھو نہیں سکتا. آپ پہلے اس کو چھوڑیں کہ میرے باپ دادا نے کیا کہا. دیکھیے لوگوں میں ایک پیمانہ ہے. وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ اپنی دنیا کے بارے میں باپ دادا کا خیال نہیں کرتے، لیکن دین کی بات اب آتی ہے تو باپ دادا کا خیال کرتے ہیں. انصاف کی بات کیا ہے؟ اگر میرے باپ دادا موچی تھے تو میں بھی موچی بنوں گا. اگر میرے باپ دادا حلال خور تھے تو میں بھی حلال خور بنوں گا. اگر میرے باپ دادا کسان تھے تو میں بھی کسان بنوں گا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کے بارے میں ایک حجام کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، ایک کسان کا بچہ انجینئر بنتا ہے، ایک لمباڑے کی اولاد کلکٹر بنتی ہے. تو کچھ بھی نہیں باپ دادا کا طریقہ. لیکن جب دین کے قبول یا رد کرنے کی بات آتی ہے نا، نہیں بھائی یہ تو بڑے لوگوں سے چاہیے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کا کوئی بات بولے تمہارے باپ دادا نے جو کہا ہے پہلے اس کو چھوڑو. جب تم اس کو چھوڑیں گے تو تم دین کی حقانیت کو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سوال کیا کہ کیا تمہارے باپ دادا بے وقوف تھے تو تم بھی بے وقوف ہو جاؤ گے؟ اگر کیا ہو نہیں بھائی ہمارے بڑوں کی غلطی کا نتیجہ ہے، اب یاد آ گئی غلطی، لیکن دین قبول کرنے میں پھر بڑوں کو کیوں چھوڑنا نہیں چاہتے؟ چھوڑ دو. مزہ بڑے جو غلط کر کے گئے ان کے ساتھ چلا گیا، اس کے بعد دیکھیں. یہ دو باتیں ہوں گی. پہلی بات کیا؟ توحید. دوسری بات کیا ہے؟ باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا. اب تیسری بات وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ، اے بادشاہ محمد ہم کو کہتا ہے کہ نماز کو قائم کریں، مسجد سچائی اختیار کریں، وَالْعَفَافِ لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کریں، وَالصِّلَةِ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. سبحان اللہ. یہ دعوت ہے ابتدا، یہ آغاز دعوت کا، یہ آغاز ہے. اللہ کے نبی کی دعوت کا یہ محور ہے جس کو ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے سچائی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. فقال ایک ترجمان، وہ بادشاہ نے ایک ترجمان سے کہا قل لہو سألتک عن کسبک. بادشاہ ایکسپلین کر رہا ہے. اب تک ابو سفیان کا امتحان تھا، اب ابو سفیان کو ایکسپلین کر رہا ہے یہ سوالات میں نے تم کو کیوں کیا معلوم ہے؟ اب سنو ان سوالات کرنے کا سبب. پہلا سبب یہ قل لہو سألتک عن کسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب فکذلک الرسول تبعث فی نسب قومها. دیکھو میں نے پہلا سوال تم سے محمد کے بارے میں کیا کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے، تو تم نے کہا کہ اس کا حسب و نسب علی ہوتا ہے. یہ بات بہن نشین کر لو، جتنے بھی انبیاء بھیجے جاتے ہیں وہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں. کوئی بھی نبی جب نسب والا نہیں ہوتا، اس کا حسب و نسب سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. ہمارا حسب و نسب بھی سب سے اعلیٰ. ہمارا حسب و نسب کس سے جا کر ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ کا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا جا کر کہاں ملتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے. علی نسب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ماننا یہ ہے کہ حسب نسب والا آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی دغا بازی نہیں کر سکتا. اسی لیے رشتے ناتوں کے بارے میں اسلام ایک بات بتایا جو اس کا پاس و لحاظ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں رکھتا. وہ کیا بولے؟ اللہ کے نبی رشتے ناتوں کے بارے ہر مومن سے رشتہ کرنا ہے بھائی جائز ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بالکل جائز ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا بولے؟ وفو دیکھو بولے وفو. یہ ہمارے لوگ نہیں دیکھتے. وفو کے معنی کیا ہے؟ جس خاندان اور قبیلے کا آدمی ہے یہ بھی دیکھو. اگر خاندان اور قبیلے کا آدمی نہیں ہوگا تو اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی جھکاؤ آئے گا، کمزوری آئے گی. جو کہ عالی نسب جو ہوتا وہ باوقار ہوتا. وفو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ کے برابری والا، پیسے والا ہے آپ کے برابر ہے، علم والا ہے آپ کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ایمان والا ہے آپ کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے معنی کیا ہوں گے بتائیے؟ اب لوگ کہیں گے کہ ہر مسلمان چاہے 73 فرقوں کا مسلمان ہو، ایک
منہج کو دیکھنا ضروری ہے ورنہ منہج کا اختلاف پایا جائے. منہج کے اختلاف مسلمان کی بنیاد پر کیا کرنا ہے لیکن منہج کو دیکھنا یہ کفو ہے. کفو اگر میں کسی دوسرے منہج کی لڑکی کو کر کے ڈالوں گا اب بولے گا میں سارا مسلمان ہے. اب میں اگر کسی جو اکبر فرض بچی کو کر کے ڈالوں گا تو میری زندگی حقیقت بن جائے گی. اسی لیے اسلام کے بلا کفو میں یہ سب چیزیں داخل ہیں حزب نصب وغیرہ یہ سب چیزیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات اچھے حزب نصب کے تھے. معلوم ہے نا. آپ پوروں کا سلسلہ نسب پڑھ کے جو ہوا کوئی بھی ریگولر نہیں تھے سب والی نسب تھے. حضرت خالد بن ولید نے حضرت خالد بن ولید کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت خالد کی اہلیہ نے ایک لڑکی کو اپنے شوہر کے حق میں تحفہ دیا تھا. پتہ ہے وہ کون تھی؟ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو لونڈیوں کے جماعت میں آ چکی. تو خالد کی بیوی نے کیا کیا اس کو الگ کر دیا اور خالد سے کیا کہا یہاں سے میرے یہ لونڈی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. یہ لونڈی کیوں دیا تحفہ؟ نہیں بادشاہ وقت کی بیٹی ہے اگر ایسے ویسے مسلمان کی حالت ہاتھ میں اگر آ جائے گی تو وہ توڑ کے رکھ دے گا. اسی لیے بادشاہ کی بیٹی مسلمان کی لیڈر کی زندگی میں آنا چاہیے. تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کفو برابر یہ چیز کو یاد رکھو. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ اللَّهَ. میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے کسی نے تم سے اس قسم کی بات پوچھی تو تم نے کہا یا نہیں کسی نے اس قسم کی بات نہیں کی. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ تَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. میں نے یہ سوال اسی لیے کیا کہ اس نے اس کے متعلق اگر کسی نے اس طریقے کا سوال کیا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے دعوی نبوت کیا تھا یہ آدمی اسی چیز کو دہرا رہا ہے. لہذا یہ سچا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں تم سے وہ سوال کیا. ٹھیک ہے میں نے تم سے سوال کیا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ. میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے یہ کہا کہ نہیں اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. یہ جواب تم نے دیا تو سن لو اگر ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت بچانے کے لیے دعوی نبوت کیا. تو بادشاہ کی اولاد بھی نہیں عالی نسب تھے لیکن بادشاہ کی اولاد نہیں تھے. فَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اللَّهَ قَدْ نَعْرِفُ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ. میں نے تم سے پوچھا کیا تم نے اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی الزام اس پر لگایا؟ تم نے کہا کہ نہیں. تو میں یہ سمجھا کہ اگر یہ متہم ہوا لوگوں کے بارے میں تو یقیناً یہ آدمی اللہ کے بارے میں سچائی اختیار نہیں کر سکتا. جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے بارے میں سچائی اختیار کر سکتا نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ آدمی پاک ہے تو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی لیے میں نے تم سے وہ سوال کیا. ٹھیک ہے فَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُم. میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے دین کو قبول کرنے والے شرفائے قوم ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو تم نے کہا کہ نہیں ضعیف لوگ ہیں جس کی وہ اتباع کرتے ہیں وہ اتباع رسول. سنو کہ یہی رسول کی صحیح اتباع ہے کہ کمزور لوگ رسول کو مانتے ہیں. کون سے کمزور لوگوں کے ہر کوئی کمزور تھا ہمارے پاس ہر کوئی کمزور تھا. بہت کم طاقتور لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. سب سے بڑے کمزور کون تھے؟ حضرت بلال جن کو دیکھ کر لوگ تانا بھی دیا کرتے تھے لیکن ان کا مقام اللہ کے نبی نے کتنا اونچا کر. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ. میں نے پوچھا کہ کیا اس کے ماننے والے زیادہ ہوئے یا کم ہو گئے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بڑھتی ہی جاتی ہے ان کے تعداد. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْعِبَادِ حَتَّى يَتِمَّ. یہی ایمان کا کمال ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے
گیا نا بھائی, بولنے والا بھی غیر مسلم ہے, جس سے سوال کیا جا رہا وہ بھی غیر مسلم ہے, صداقت کرنے والا بھی غیر مسلم ہے. دیکھیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان لانے کے بعد آدمی مرتد نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پوچھا, میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کوئی اس کے دین کو ماننے کے بعد مرتد ہوتا ہے, تو تم نے کہا کہ نہیں. تمہارے شاہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ, یہی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے جب وہ کسی دل میں سما جاتی ہے تو اس دل کو منور کر دیتی ہے خوشی سے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام مار کھانے کے بعد ایمان چھوڑے نہیں, یہ بشاشت القلوب بولتے ہیں اس کو حدیث کی الفاظ, کہ دلوں کی خوشی ہے ایمان. جب کسی دل میں ایمان آ گیا تو پھر سکتا ہرگز ہرگز. اب جس دل میں ایمان آنے کے بعد پھر گیا تو وہ بڑا بدنصیب دل ہے جو ایمان کو سننے کے بعد بھی قبول نہیں کیا. اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ دھوکہ دیتا ہے, تم نے کہا کہ نہیں. کہا وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْدِرُ, کہا کہ رسولوں کی عادت ہوتی ہے کہ رسول دھوکہ نہیں دیتے. سبحان اللہ. جب رسول دھوکہ نہیں دیتے تو رسول کی امت ہی دھوکہ دے سکتے ہیں, کیونکہ رسول کی دعوت ہی امت کی دعوت ہے. رسول کے داعی خود امت مسلمہ ہے, تو امت مسلمہ بھی کسی کو دھوکہ ہرگز ہرگز نہیں دے سکتی. پھر بادشاہ کہتا ہے میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ کیا تعلیم دیتا ہے, تو تم نے کہا انت اللہ ولا تشرک به شیئا, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَيَنْهَاكُمْ عَنِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ, وہ تم کو بتوں کی پرستش سے روکتا ہے, وہ تم کو نمازوں کا حکم دیتا ہے, سچائی کا حکم دیتا ہے, پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ, تم نے تمہارے نبی کی جو دعوت کہا وہ واقعی حقیقت پسند آنا ہے. جس مقام پر ہل کر کہہ کر تم سے سوال کر رہا ہے, اللہ کی قسم ایک دن محمد ہرقل کی جگہ کو پتہ کر دے. کتنی بڑی بات بنا دیتی, کیونکہ وہ اہل کتاب تھا نا. کہا محمد کی یہی دعوت ہے, لیکن دعوت کے اندر خالی سچائی. اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے, وہ لوگ جو زمین میں خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے دعوت کے بنیاد استوار ہو تو تم کو پتہ ملے. اگر دعوت کے یہ اصول تمہارے پیش نظر نہیں ہے تو پھر مسلمان کو کبھی پتہ نہیں سکتی. نے کیا کہا, بہت بڑا جملہ ہے, یاد رکھیں. جس مقام پر میں کھڑے ہو کر ابو سفیان تم سے گفتگو کر رہا ہوں, محمد کی دعوت سچ ہے, تو یہ مقام تو محمد فتح کر کے رہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا بہت جلد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کو فتح کیا کہ نہیں کیا, سارے کا سارا علاقہ فتح ہو گیا. اس کے بعد دو جملے بڑے زبردست ہیں جو بادشاہ نے کہا, وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَارِئٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. دیکھو جب سے میں نے محمد کے بارے میں ہماری کتابوں میں پڑھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ محمد ہمارے اہل کتاب میں پیدا ہوں گے, مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تمہارے عربوں میں پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. یہ جملہ بولنے کو بہت چھوٹا ہے, لیکن یہود نصارہ سے آج مسلمانوں کی جو دشمنی ہے وہ اسی وجہ سے کہ نبوت کی تبدیلی کی وجہ سے آج ان کے اور ہمارے درمیان نفرت پائی جاتی ہے. کوئی بات بادشاہ نے کہا افسوس ہو رہا مجھے کہ وہ تم میں سے ہو گیا, لیکن میرا گمان تھا کہ وہ ہماری قوم میں سے ہوگا. یہ جملہ دوسرا تھا, فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. تو بادشاہ یہاں پر دو جملے بڑے خطرناک کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یقین ہوگا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات ارسو کر دوں گا. یعنی اگر زندگی وفا کرے گی تو میں محمد سے ملاقات کروں گا, اور ملاقات کر کے کیا کروں گا, خالی ایمان لاؤں گا. اس کے بعد کیا کہا, بہت بڑا جملہ ہرقل نے کہا تھا. وہ کیا کہا تھا کہ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ, اگر میں
اس محمد کو پالوں گا تو اس محمد کے قدموں کو دھولوں گا، یعنی اللہ کے نبی کی خدمت میں بچ جاؤں گا۔ یہاں تک یہ آدھی حدیث۔ اس کے بعد بادشاہ کیا کیا؟ یہ سب سوالات کرنے کے بعد آلریڈی اس کے پاس اللہ کے نبی کا خط آیا ہوا تھا داؤد کا۔ اب چونکہ درباری لوگ پورے بیٹھے تھے نا، وہ پورے درباریوں کے بیچ میں جب ابو سفیان سے اسی لیے اس نے سوالات کیا تاکہ اس کی سلطنت کے عزت دار لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کو محمد کے بارے میں معلوم ہو جائے، اور محمد کا جو خط آیا اس کے بعد وہ پیدا شروع ہوگا تو اس کا اثر ہوگا۔ تو بادشاہ نے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اٹھایا اور اٹھا کر نبی کریم کا خط پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ مذہب کے خوف میں بادشاہ کو تنہا کرنا چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ بولے کیوں؟ نہیں، بادشاہ مسلمان ہو جائے گا اور ہم کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد کی جو خط ہے ہم آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے پیش کر گیا وہیں میرے بھائی، یہ طویل حدیث تھی جو کہ ہم 9:30 کے اندر اپنے درس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث کے ذریعے سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ کوئی بھی اگر آپ کے پاس آ کر دین کے نام پر دعوت دینا شروع کر دے تو پہلے آدمی کی شخصیت کو پرکھو، کیونکہ ہرقل حالت کفر میں آدمی کی شخصیت کو پرکھا، اور وہ آدمی کیسا ہو جس کی صداقت مسلم ملے اور جس کی صداقت غیر مسلم ملے۔ آج ہمارے پاس گمراہی کیوں ہے؟ اسی لیے گمراہی ہے کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، فلسفہ بیان کرنے والے دین کے ٹھیکے کو اپنے ضمانت میں لے لیے اور نادانی کے عالم میں ہم لوگوں کی پیروی کر دی۔ اسی لیے آج کتنے لوگ ہمارے پاس پیدا ہو گئے، غلام احمد خلیل اس کو بھی مان رہے اور آپ کو بھی مان، اس قسم کے کتنے لوگ ہیں۔ یہ سب کیوں ہے معلوم؟ آدمی کو پرکھے نہیں۔ اب ہمارے پاس بھی ہوتے بہت سے لوگ آتے، چار حدیثیں بیان کر دیے تو ہم ہوتے واہ کیا مطالعہ ہے۔ آپ ان کو پوچھو کہاں پڑھے، استاد کون سے ہیں آپ کے، کیا آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کسی کا سفر کیا، کسی علاقے کا، کیا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کے سامنے وقت دے کر دانوں ادب طے کرے، آپ کتنی کتابیں پڑھے، کہاں سے پڑھے، معیار ہے تو آپ اس کے پاس علم حاصل کرو، ورنہ آپ کا عقیدہ بھی خطرے میں رہے گا اور آپ کا ایمان بھی خطرے میں رہے گا، وہ آدمی تو ہے ہی خطرے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کا تفہم عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کو رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔